الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنو اطیعوا اطاعت کرو فرما برداری کرو اللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان انس بن مالک عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، ایک ہے صحت اور دوسری فراغت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق صحت اور فراغت ہے، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا، کیونکہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان صحت کو غنیمت سمجھے اور اس میں نیکی کے وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ صحت جب ہوگی تو انسان نیک اعمال کرے، ان نیک اعمال کے ذریعے اپنے بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اور فراغت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جب انسان فارغ ہوتا ہے تو فراغت کے جو اوقات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ فضول میں جو وقت ہے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین عمل لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا وافضل الدعاء الاستغفار، اور دوسری جگہ فرمایا وافضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے اور بہترین دعا استغفار۔ یہ اذکار ہیں، جب انسان فارغ ہو تو ان اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کر لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تمام اذکار میں سے نماز جو ہے یہ سب سے بہتر ذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ نماز میں سارا کچھ ہی موجود ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک انسان کے لیے نیک اعمال کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو اپنے آپ کو مختلف قسم کی گناہوں سے بچا لیتا ہے اور مختلف قسم کی بیہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ جو صحت ہے، صحت کی حالت میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت کا حامل ہوتا ہے، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی حالت میں انسان جو ہے وہ تو مجبوراً اس کو کوئی اور کام ملتا نہیں ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہوتا۔ حالانکہ جو عمل
نیک عمل جو ہے وہ صحت کی حالت میں کیا جاتا ہے، اس کو زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، اور فراغت کو غنیمت سمجھا گیا ہے۔ اور اس جگہ دوسری جگہ فرمایا، اسی دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ایک صحابی مقداد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے، اور سمندر کے اندر ڈبونے کے بعد انگلی کو باہر نکالا جائے تو اس انگلی کے ساتھ جو پانی کے قطرے ہیں، پانی لگا ہوا ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا۔ یہ دنیا جو ہے صرف اتنا کہ اس کی وقت ہے، باقی سارے کی ساری کیا ہے، وہ آخرت، اصل میں آخرت ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ یعنی جب انسان ایک پانی کے اندر، سمندر کے اندر انگلی کو ڈبو لیتا ہے تو اس میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ پانی جتنا بھی آتا ہے وہ سمجھ لے کہ یہ اتنی کی حیثیت ہے، جو سمندر ہے وہ سارا کا سارا آخرت ہے، اتنی حیثیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، کون شخص ہے جو اس بکری کے بچے کو خریدے گا؟ تو صحابہ کرام عرض کر لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو تو ہم معمولی سے معمولی چیز سے بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے، یعنی اس کو ہم نہیں خریدیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے نزدیک یہ جو مردہ بکری کا بچہ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی طرح یہ جو دنیا ہے، دنیا کی بھی عزت کوئی نہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یہ جو بکری کا بچہ ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آ جاتا ہے اس کو یہاں سے جانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں، جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری صرف اتنی تیاری ہے تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں وہ کام کرتا ہوں، جس سے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جاتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی تو ایک تیاری ہے کہ جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو کر گزرنا، یہی تو ایک حقیقت ہے، یہی تیاری ہے۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کرنے ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان کاموں سے رک جانا ہے جن کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اور دیکھا جائے تو یہی سارے کا سارا دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اصل حقیقت یہی ہے، پورا دین یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کرنے کے لیے کہہ دیے وہ کرنے ہیں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جانا۔
اور یہ جو دنیا ہے، دنیا انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ، کیونکہ قید خانے میں جب انسان قیدی بن جاتا ہے تو وہاں پر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جنہوں نے قید کیا ہوتا ہے ان کے مطابق ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کافر کے لیے جنت اس لیے، کافر جو اپنی مرضی کرتا ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر جنتی جو ہیں وہ اپنی مرضی کریں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوگی، نہ انہیں کچھ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، صرف اور صرف انہوں نے سکون سے زندگی بسر کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، حکم ہی دینے ہیں، وہاں سکون کی زندگی۔ اور یہاں پر مومن کے لیے جنت کو، دنیا کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قید خانہ ہے، اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ مرضی اس لیے نہیں کہ جب انسان آیا ہے تو اس نے اپنی مرضی سے زندگی کو بسر نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ جس سے روک دیا اس سے رک گیا، جس سے منع کر دیا اس سے منع ہو گیا ہے، اور جس کے کرنے کو حکم دے دی وہ کر رہا۔ تو ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کرنے ہیں جن کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، اور ان کاموں سے رک جانا ہے جن کے کرنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں روک دیا۔ سب سے پہلا کام 24 گھنٹے میں نماز۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو کسی کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہونا ہے۔ جو انسان اس سوال میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ باقی کاموں میں بھی اپنی رحمت سے اس کو کامیاب کر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے حساب لینا تو حقوق اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو اس کی رحمت سے حقوق اللہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ باقیوں میں بھی اسے کامیاب کر دے گا۔ جب اس کی رحمت ہوگی تو اپنے اعمال کے ذریعے انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی یہی ہے سب سے بڑا، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں اور جن سے روک دیا ان سے رک جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی۔ ورنہ آپ سوچیں، ہم یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے گی، کوئی وجہ نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے وہ ہر ایک پر پھیلا دے گا، اس کی رحمت وسیع ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حال بھی ہے جبار بھی، اور اس نے جب پکڑنا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ چھڑائے گا تو صرف اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو چھوڑے گا، اور اس کی وجہ سے اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنے والا آئے گا، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا رہا، ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ میرے فرشتوں، اس کو میری رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہی نہیں، ہمیشہ فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کی،
تو اللہ تعالیٰ سوال کر کہ اللہ رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرشتوں کو حکم دے گا اس کو واپس لے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میری رحمت کے ذریعے. جو تو نے دنیا میں اعمال کیے تھے نا, تو نے نافرمانی نہیں کی, ٹھیک ہے, اب تو دنیا میں جو کچھ کر کے آیا اس کا حساب دے. اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے اعمال نیک اعمال ہے, کوئی برا عمل نہیں ہے. سارے اعمال کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور اس کی جو ایک آنکھ ہے اس کو نکال کر اس دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا وزن کریں گے. جب وزن کریں گے دنیا میں اس کے سارے نیک اعمال ہیں, برائی تو ہے ہی نہیں, نیک ہی اعمال ہیں. وہ جو ایک آنکھ ہے وہ بھاری ہو جائے گی اس کے دنیا کے, پھر یہ وہ سارے کے سارے پوری زندگی کے اعمال جو ہلکے ہو جائیں گے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا, اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں بھیج. اگر ہم یہ حساب لگائیں تو ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن اپنے طور پر اپنی وقت کے مطابق, حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. شکر گزاری کے لیے سب سے پہلا تو یہی حکم ہے کہ 24 گھنٹے میں نماز, جب نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر سارے اعمال باقی جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے, نیک اعمال کرنا. اور انہیں جو ہم سے نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو ہے کام کیا کرنا ہے, ایک جھوٹ کو چھوڑنا ہے, اکیلے جھوٹ کو چھوڑنا ہے. باقی بعد میں ایسا نہ چھوٹ جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں, میں چوری بھی کرتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, بدکار بھی ہوں, ہر طرح کی میرے اندر برائی ہے, میں ساری نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اللہ رسول آپ کے کہنے پر صرف میں ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں, باقی برائیاں مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا. یہ شرابی کے لیے میں سارا کچھ کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے صرف ایک جھوٹ چھوڑ دینا, جھوٹ نہیں بولنا. کہتے ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ برائی چھوڑ دوں گا. اور اس نے اقرار کر لیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی برائیوں کی جتنی بھی سزا تھی وہ سزا دی, سنا دی سزا کہ آپ چوری کرو گے تو اس کی سزا یہ ہوگی, شراب پیو گے تو یہ سزا ہوگی, دوسرا کوئی گناہ کرو گے تو اس کی سزا یہ ہوگی. بات صرف آپ سے یہ ہوئی ہے کہ آپ نے صرف جھوٹ نہیں بولنا, باقی سارے گناہ کر لینا. رات ہوئی, اس کا دل چاہا باری باری ہر گناہ کرنے کو, فوراً جب وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ارادہ بناتا ہے, تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ میں گناہ کروں گا تو مجھے یہ سزا دی جائے گی, اور سزا سے بچ تب سکتا ہوں میں اگر جھوٹ بولوں گا. اللہ کے رسول کے سامنے جب پیش ہوں گا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کیا رات کیسے گزاری, تو میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا, اگر سچ بولوں گا تو یہ سزا مجھے ملے گی. باری باری وہ سارے کے سارے گناہ چھوٹ گئے صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے. اور صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیسے رات گزری, تو شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, کیسے رات گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میں سارے گناہوں کو چھوڑ دیا, باقی سب سے میں بچ گیا. آج ہم سب اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, کیسی بھی حالت ہو جھوٹ نہیں بولنا. دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے.
اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. معراج میں ہوا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے. اور یہ جو نماز ہے انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کراتی ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، زمین پر رکھا ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت مجھ سے جو کچھ بھی مانگے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ حالت انسان کی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اور وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا خیال ہم نمازیں پڑھیں گے؟ جو پہلے کمی کوتاہی ہو گئی اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ جو پہلے ہم سے کمیاں کوتاہی ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ ہمیں معاف فرما اور آئندہ سے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جھوٹ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم جھوٹ سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بھی ہے اللہ کے رسول فرماتے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رزق میں کمی بھی ہوتی ہے. برائی، کیونکہ برائی کی جڑ جو ہے یہ جھوٹ، برائی کی جڑ جھوٹ ہے. اور انسان جب برائیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتا ہے. جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا. جب ہم نیک اعمال کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا اور برے اعمال کے ذریعے ہمارے جو رزق ہے اس میں کمی واقع ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے رزق میں کمی کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہمیں وسعت سے وسیع رزق جو ہے عطا فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھیں اور نیکی کے کام کریں اور محنت کرتے رہے. جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، پر نہیں ہے انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. مراد کیا ہے کہ جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں. انسان جس کی بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. پھر فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ وان سعیہ سوف یریٰ، اور ان قریب وہ اپنی محنت جو ہے، اپنی جو کوشش کرتا ہے اس کوشش کا صلہ دیکھ لے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر ہم اس کا جو بدلہ ہے وہ پورا پورا دیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی. پورا بدلہ دیا جائے گا، بدلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے ہمیں کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مردہ جو ہے جانور وہ پڑا ہو، اس کی انسان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ بالکل حقیر ہے. اسی طرح یہ دنیا ہے، دنیا کی بھی کوئی قیمت نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے نیک اعمال کرنے اور نیک اعمال کرتے ہوئے ہم جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے. اور جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے برے اعمال کریں گے تو ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح کا سامنا کرنا پڑے گا. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جو اس کے جنازے میں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس کے پاس آئے ہوتے ہیں، میت کے پاس لوگ جو آئے ہوتے ہیں وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. ان کے زبان سے جو
الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی تھا، کس طرح کا آدمی تھا، یہ کس طرح کا تھا۔ اور وہ جو انسان کی گواہی پڑ جاتی ہے، وہ گواہی انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، تو عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ عورت کس طرح کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرنے والی تھی، نیکیاں کرنے والی تھی، کوئی بھی نفلی کام چھوڑتی نہیں تھی، عبادت گزار تھی، لیکن محلے والے جو ہیں اس سے تنگ تھے۔ اب یہ فوت ہوئی ہے تو محلے والوں نے سکون کا سانس لیا ہے، نمازیں بہت پڑھتی تھی، لیکن محلے والے جو ہیں اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اب محلے والوں نے اس کے مرنے کے بعد سکون کا سانس لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ہو گئی۔ پھر کبھی ایک اور عورت کا جنازہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورت کیسی ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا ایک عورت کا جنازہ ہے۔ پوچھا کہ کیسی تھی؟ تو صحابہ کرام عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف فرائض نماز پڑھتی تھی، کوئی نفل نہیں پڑھتی تھی، لیکن اب یہ فوت ہوئی ہے تو سارے کے سارے رو رہے، افسردہ ہیں، اس کے جانے پر غمی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، غم ہے، غم میں سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں، غم زدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تھا تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، وہ اس طرح کی تھی، آپ نے اس پر بھی واجب کا کہا۔ الفاظ وہی ہیں، دونوں عورتیں جو ہیں ان کے اعمال آپس میں مختلف ہیں، آپ نے کہا واجب ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں اس کے جانے کی وجہ سے محلے دار جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مقصد کیا تھا؟ یہ عورت جو ہے زبان کی سخت تھی اور اس کا جو اخلاق تھا وہ اچھا نہیں تھا، لوگ اس کی زبان سے تنگ تھے، لہذا گواہی مل گئی تھی کہ یہ عورت جو ہے اخلاق کی لحاظ اچھی نہیں ہے، لوگ اس کی وجہ سے تنگ تھے، لہذا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور دوسری عورت جو تھی اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ صرف فرائض پڑھتی تھی، لیکن اخلاق کی لحاظ سے وہ بہت اچھی تھی، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، اب وہ فوت ہوئی ہے تو لوگ سارے غمی کا اظہار کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے جنت واجب ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگ ہمارے مخالف جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جانے کے بعد لوگ جو ہیں ہمارے نیک اعمال کے بارے میں گواہیاں دے رہے ہیں، اور وہ جو گواہی جو ہے اس وقت کی گواہی اللہ تعالیٰ کا قبول ہوتی، وہی نیک انسان کے لیے جو صلے کا سبب بنتی ہے کہ واقعتاً یہ انسان نیک تھا، اور لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، اس کے جانے سے افسردہ ہوتے ہیں، اور یہ جو گواہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا سے جب جانا ہے تو ایسے اعمال کرتے ہوئے جانا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوں، دنیا میں فائدہ مند نہ ہو، آخرت میں فائدہ مند ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو فائدے چاہیے ہمیں وہ بھی اعمال کرنے چاہیے، دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما دے، اور یہ بہترین دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کر دے، اور ساتھ کیا مانگ رہے ہیں؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ دعا کی جا رہی ہوتی ہے، جب یہ جو دعا ہے بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت بھی مانگ رہے ہیں، دونوں کی کیا ہے؟ دونوں کو اچھا کرنے کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں،
جب ہم یہ کثرت سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور آخرت بھی بہتر کر دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بھی محفوظ کروا دیتا ہے۔ تو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی قدر یہی سمجھنی ہے، کمال اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے جو ہمیں اعمال دنیا میں کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جو احکامات ہمیں ملے ہیں، ہم نے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔